الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة قرآن کریم کی اس بڑی ہی پاکیزہ پر نور بابرکت مجلس میں اپنے نفوس کی پاکیزگی کا ثبوت دیتے ہوئے قرآن کریم سے اپنی والہانہ محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے حاملین قرآن اللہ رب العزت آپ کے مال و منال میں علم و عمل میں خوب برکتیں عنایت فرمائے۔ آپ بھائیوں نے جن محبتوں کا ثبوت دیا ہے قرآن کریم سے آپ کی وابستگی کو سن کر اور اساتذہ کرام نے ہمارے مشائخ نے اپنی جن قربانیوں کے ساتھ ایک بڑی عظیم امانت ہمارے آپ کے حوالے جو فرمائی ان امانتوں کے ساتھ ماشاءاللہ امانت داری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی ترقی کا ہر طرح شوق رکھتے ہوئے جیسا کہ نظامت میں یہ کہا گیا کہ یہاں صوت القرآن کی ایک محفل ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے اور قرآن کرام اس میں تشریف لاتے ہیں، اپنے اساتذہ کرام کی جو امانتیں ان کے حوالے ہیں وہ ان کو آ کے پیش کرتے ہیں۔ بہت مسرت ہوئی، بڑی مسرت ہوئی۔ میں آپ بھائیوں کو، آپ بزرگوں کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے آپ کی محبتوں کے، آپ کے اس اکرام کے، آپ کی اخلاق رفعت کے لیے، نیز فنی ترقی کے شوق کے لیے اپنے دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت مبارک ہو ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں۔ دنیا کے کسی بھی میدان کا آپ مطالعہ کریں، سارے میادین نے ترقی کی ہے اور ہر میدان میں ترقی کے جویاں لوگ مختلف انداز میں ترقیوں کے لیے کوشاں ہیں۔ بلکہ ایسا کہیے کہ ہمارے آپ کے پاس، بلکہ سبھی کے پاس موبائل ہوتا ہے، تھوڑے تھوڑے دنوں میں موبائل ہم سے کہتا ہے کہ اپ گریڈ کی ضرورت ہے، اپڈیٹ کرتے ہیں، ہم اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں۔ الحمدللہ بھائی اپنے فن کے اپ گریڈ کے لیے فکر مند ہیں اور آپ کی کاوشیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو برابر فرمائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے اساتذہ کرام نے، ہمارے مشائخ نے بڑی قربانیوں سے، بڑی عادت ریزی سے، بڑی تنگیوں کو برداشت کر کے اپنے آپ کو اس فن کے لیے وقف فرما کر ہمارے آپ کے حوالے یہ امانتیں کی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کی جو قدر اس وقت پہچانتے ہیں، اس قدر شناسی میں
مزید برکت اور اضافے کے لیے ان کی سوانح کا مطالعہ کریں۔ ان بزرگوں نے کن قربانیوں کے ساتھ اس فن کو زندہ رکھا۔ یہ عجمی نسل سارے فضلاء ہیں، ماشاءاللہ سارے جوان ہیں، لیکن ہم آپ دیکھ رہے تھے اور یہاں ویسے بھی ماشاءاللہ آپ بھائیوں کے تلفظ میں عربیت ہے اور آپ نے عربیت کا اچھا شوق رکھا ہے۔ جب ہمارے بھائی تلاوت کر رہے تھے مجھے حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں حضرت مولانا قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ بڑا پاکیزہ اور بڑا بافیض سلسلہ کہلاتا ہے۔ حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ان کی سوانح میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے کبھی سبق کو نادہ نہیں فرمایا، کبھی نہیں، حتیٰ کہ آپ کے یہاں آپ کے جوان بیٹی جب ایک خاص مرض میں مبتلا ہو گئی اور ایک طویل مدت تک وہ لڑکی جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا رہی، تو روزانہ کا یہ معمول تھا کہ ایک رات حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیدار رہ کر اپنی بچی کی خبرگیری فرماتے، تو ایک روز ان کی والدہ خبرگیری کرتے۔ لکھا ہے کہ ایک روز حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری رات بیدار رہ کر اپنی بچی کو دیکھتے کہ زندہ ہے، سانسیں اس کی جاری ہے نہیں۔ رات کا آخری حصہ تھا، تہجد کا وقت تھا اور بیٹی انتقال کر گئی۔ ہم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے دن کی دل سوزی اور اس کے بعد کسی جوان بیٹی کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا کسی باپ کے لیے، والد کے لیے اتنے دکھ اور کیسے عظیم صدمے کا باعث ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود فجر ہوئی، اپنے گھر والوں سے یہ کہہ کر حضرت درسگاہ تشریف لے جاتے ہیں کہ اس کی تجہیز اور اس کی تدفین آپ کر دیں، جب تدفین کا وقت ہوگا تو ہم حاضر ہو جائیں گے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، ہمارے مشائخ نے بڑی قربانیوں سے اس فن کو زندہ رکھا، ہمارے آپ کے حوالے کیا۔ حضرت درسگاہ تشریف لے جاتے ہیں اور سبق روزانہ کے مطابق اسی انداز میں روزانہ جیسے ہوا کرتا تھا سبق ہوا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، بلکہ اس سے پہلے تو آپ نے اپنی درسگاہ میں اعلان فرمایا کہ بچوں، ہماری جوان بیٹی کا آج انتقال ہو گیا ہے، تم میں سے جو چاہے اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی کی تدفین کے لیے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور تدفین ہوئی، تدفین کے بعد پھر سیدھے درس کا تشریف لے۔ یہ باتیں آپ بھائیوں کی خدمت میں اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ بھائیوں، یہ فن ایسے زندہ نہیں رہا ہے۔ یہ عظیم نعمتیں ہمارے اکابر نے بڑی قربانیاں اور بڑی تنگیوں کو برداشت کر کے ہمارے آپ کے حوالے کیا۔ حضرت قاری محمد اسماعیل صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور قرآن میں گزرے ہیں۔ آپ نے ان کی کتاب پڑھی ہوگی، تفہیم التجوید اور تفہیم الوقوف، دو مشہور کتابیں ہیں ان کی۔ اور عجیب بات ہے کہ جب انہوں نے حضرت قاری کریم بخش رحمۃ اللہ علیہ سے قرات کی تکمیل فرمائی اور ان کو سند سے نوازا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا تھا کہ تھانہ بھون جاؤ اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی سند پر دستخط لے کر۔ حضرت قاری محمد اسماعیل صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت سے اپنی سند پر دستخط کی گزارش کرتے ہیں، اپنی تمنا کا اظہار فرماتے ہیں، لیکن حضرت نے فرمایا کہ اچھا ہو جائے۔ ٹالتے رہے ایک ہفتہ ہو گیا۔ ایک ہفتے کے بعد حضرت نے جب دیکھا کہ ارے یہ لڑکا اتنے دنوں سے آیا ہے، کہاں آ جاؤ، خیر ان کو سنا اور ایک لمبی داستان ہے ان کو سننے کے بعد دیکھا کیا فن ہے ان کے پاس
اور انہوں نے اداؤں کو کیسے سنبھالا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے کے بعد پھر ان سے فرمایا کہ ارے ایک ہفتے سے تم یہاں آئے ہو، خیر کوئی بات نہیں، تمہاری سند پہ دستخط بھی ہو جائے گا، لیکن رات عشاء میں کچھ مہمان ہیں تو کھانے پہ حاضر ہو جاؤ، تمہارا رات کے قیام کا بھی یہاں انتظام ہے. چنانچہ کھانا ہو گیا، رات میں آرام فرمایا. صبح حضرت کے یہاں ایک اچھی تعداد میں قرہ کی حاضری ہونے والی تھی، وہ قرہ تشریف لائے. حضرت نے اس وقت انہیں یاد فرمایا. لکھا ہے ان کی قرات سے حضرت کتنا محظوظ ہوئے ہوں گے. یہ لکھا ہے کہ مجلس منعقد ہو گئی، سارے قرہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کی تشریف فرما دی. جیسے ہی قاری محمد اسماعیل صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے کمرے میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، اکراماً کھڑے ہو جاتے. سب دیکھتے رہ گئے. یک کے بعد دیگر سارے قرہ سے جو کہنے پر ہر ایک سے قرات کرائی گئی. اخیر میں حضرت قاری محمد اسماعیل صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے قرات کروائی. حضرت نے فرمایا بھائی قرہ تو سبھی بہت عمدہ تلاوت کر رہے تھے، لیکن جس انداز میں اور جس دلسوزی کے ساتھ اور جس پرسوز انداز میں قاری محمد اسماعیل صاحب نے تلاوت فرمائی ہے، یہ انہی کا حصہ ہے. حضرت قاری محمد اسماعیل صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ملفوظات میں ہم نے پڑھا، کہا گھر میں اگر جنازہ بھی موجود ہو تب بھی سبق ناگا نہیں کیا کرتے ہیں. ہمیں یاد ہے حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہمارے اس ملک کے مشقی میدان کا شیر اور حضرت قاضی عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ جو عربی کئی لہجوں میں ایسا ملکہ رکھتے تھے کہ ان کا اپنا امتیاز تھا ہندوستان میں. حضرت حکیم الاسلام حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ایک سال اپنے یہاں تھانہ بھون مشق کے لیے لے گئے تھے کہ ہمارے بچوں کو مشق کرائیے، اور کیسا انتظام فرمایا تھا. بہترین کمرے کے علاوہ شام میں تفریح کے لیے ایک اچھا گھوڑا، اور اس کے بعد حضرت نے بڑا کام فرمایا. جو یہ حضرت قاری عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز شاگردوں میں حضرت قاری محمد ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. ہمارے حضرت الاستاذ حضرت قاری علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ جب ملک تقسیم ہوا، حضرت قاری عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ پاکستان جانے لگے تو لکھنؤ کی بھنگنے تک بہت لوگ تھے، لیکن بھنگنے تک حضرت سے عاجزی کر رہی تھی کہ حضرت آپ تشریف لے جائیں گے تو اتنی پیاری آوازیں اور ایسے پرسوز لہجے کہاں سننے کو ملیں گے. تو حضرت قاری عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا نہیں، ہم اپنا آئینہ چھوڑ کے یہاں جا رہے ہیں، جب بھی آپ کو عبد المالک کی یاد آ جائے تو محمد ثابت کے آئینے میں عبد المالک کو دیکھ لیا کرو. ایسا زبردست اپنے استاذ کا اتنا معتمد شاگرد. اور عجیب بات یہ تھی کہ انہوں نے حضرت قاری عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ سے 15 سال تک صرف روایت حفظ میں مشق کیا، اور 15 سال کے بعد حضرت قاری عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں امتحان کی اجازت دی تھی. اتنا بڑا اس ملک کا ایسا مشہور قاری اور سارے لہجوں کا امین، لیکن حال یہ تھا حضرت الاستاذ نے سنایا کہ وہ 10-10 روپیہ ہم سے قرضہ لیا کرتے تھے. گزر بسر نہیں ہوتا تھا، ہم طالب علم میں تھے، لیکن 10-10 روپیہ ایک اتنا بڑا مشاق قاری. لیکن چونکہ انہوں نے اپنے اساتذہ کی مسند کو سنبھالے رکھنے کو اپنے لیے شرف خیال کیا، ورنہ یہ اللہ کا بندہ دنیا میں جا کے بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا. فرمایا کہ گزر بسر نہیں ہوتا تھا، 10-10 روپیہ ہم سے قرضہ لیا کرتے تھے، اور جب مشاہرہ ہوتا تو وہ 10 روپیہ قرضہ پھر ادا کر دیا. جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے گھر میں ان کے کفن کے لیے پیسہ نہیں تھا.
ہم آپ بھائیوں کی خدمت میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ بھائیوں بہت محنت سے یہ فن آپ تک پہنچا ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے فن کو سنبھالنے کی اچھی کوششیں کی. دیکھیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں جہاں بہت سا بدلاؤ آ رہا ہے وہاں اس فن میں بھی آپ محسوس کر رہے ہوں گے. آپ بھائیوں سے یہ باتیں ہم اسی لیے عرض کر رہے ہیں کہ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے ہمارا اور آپ کا انتخاب ادائے نزول، ادائے جبریل اور ادائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے فرمایا ہے. ہم ادائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہیں. ہمارے اساتذہ کرام نے اپنے آپ کو جو اتنا کھپایا، ان کی جو ساری قربانیاں وہ صرف اور صرف اس لیے تھی کہ ادائے نزول کو قیامت تک رہنا ہے. قرآن کریم کے ادا کو جب بھی کبھی کوئی آج آئے گی تو اتنی بڑی فوج، اتنے بڑے عالمی اور اتنے بڑے سپاہی کسی فن کے موجود ہوں تو انشاءاللہ اس فن کو کبھی آج نہیں آ سکتی. اور جب کبھی کوئی ایسا آپ نے پڑھا ہوگا، آپ ماشاءاللہ آپ لوگ ایک اچھی جگہ میں ہیں اور آپ کو اپنی فن کی ترقی کے لیے بڑے اچھے مواقع آپ نے پڑھا ہوگا کہ دنیا میں جب بھی کسی بڑے سے بڑے شخص کو کسی ادا سے متعلق ذرا سا کوئی مغالطہ ہوا اور اس نے اپنے مغالطے کو اپنی مقبولیت کے تحت اور لوگوں کے سامنے جب پیش کیا اور جب پتا چلا کہ ارے آپ جانتے ہیں ہم کس طرح اشارہ کرنے جا رہے ہیں. شیخ سید عامر عثمان مصر کا مشہور ترین فرد اور مصر کے قراء کی جماعت کا ایسا سمجھیے کہ ایک بہت اعلیٰ فرد، جہاں حضرت قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ کو جن سے دستخط لینے پڑتے اور شیخ محمد صدیق المنشاوی کو وہاں امتحان دے کر ہدایت القرآن میں امتحان دے کر دستخط لینے پڑتے، اتنا بڑا فرد شیخ سید عامر عثمان جو مشق کے اندر مشق کے حوالے سے بھی ممتاز ترین قراء میں اور جہاں تک فنی اور کتابی جو ہے وہ میدان ہے اس میں بھی شیخ سید عامر کیا پوچھی. پڑھیے آپ ان کی کتابیں تو آپ کو انداز ہوگا کہ شیخ سید عامر عثمان کی کتاب آج بھی اگر ہم لے کر بیٹھیں تو ان کی بعض کتابیں ایسی ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں ہم سب پکڑ کے رہ جائیں. اتنی مشکل کتابیں، تحریرات کے عنوان سے ان کی جو کتابیں آ رہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا نوازا ہے. آپ کو ہمیں آپ کو حوصلہ ملتا ہے کہ ایک حامل قرآن کے ساتھ اللہ رب العزت کیسا کرم کا معاملہ فرماتے ہیں. وہ ذات کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتی ہے. اللہ کے کلام کے لیے جس نے اپنے آپ کو جتنا کھپایا اس ذات کی طرف سے نوازشیں اتنی ہی دنیا میں بھی رہے گی اور اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی رہے گی. یہ شیخ سید عامر معلوم ہے آپ کو کہ آخری عمر میں مدینہ المنورہ تشریف لے آئے تھے اور ان کا حنجرہ آخری عمر میں وہ معطل ہو گیا، آواز ختم ہو گئی تھی، وہ کچھ بول نہیں پا رہے. انہیں اپنی ضمیر میں جو چیز ہے اس کو کہنے کے لیے قلم سے کام کرنا پڑتا کیونکہ آواز ہی نہیں تھی. ان کا حنجرہ چلا گیا، وہ زیر علاج ہاسپٹل میں ہیں. لیکن اللہ رب العزت کا تو معاملہ ہے عجیب و غریب ہے. حامل قرآن تموتون کما تحیون، جب زندگی پر آدمی قرآن کریم میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ موت بھی اسے قرآن کریم میں عنایت فرماتے ہیں. چنانچہ لکھا ہے کہ شیخ سید عامر جو حنجرے کے مرض میں مبتلا ہوئے، ان کا حنجرہ بالکل ختم ہو گیا اور کچھ بھی بول نہیں پا رہے تھے. لیکن من جانب اللہ یہ نظام بنا کہ اچانک ان کی آواز لوٹتی ہے اور جیسے ہی آواز لوٹی بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر کی کوئی بات کرتے انہوں نے سورہ فاتحہ سے قرآن کریم کی تلاوت شروع فرمائی. اور لکھا ہے کہ تلاوت کرتے کرتے جب سورہ ناس تک پہنچے ادھر من الجنۃ والناس ختم فرمایا، روح پرواز کرتی. کیا خاتمہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجیے کہ اس ذات نے ہمیں اور آپ کو، حالانکہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کا کرم ہی خیال کرتے ہیں کہ اس ذات نے محض اپنی کرم فرمائی کی بنیاد پر
خدمت قرآن ہمارے حصے میں فرمائی ہے، اور خدمت قرآن کے ساتھ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس دنیا سے اللہ تعالی ہمیں جانا نصیب فرمائے گا۔ ہم آپ بھائیوں کی خدمت میں بہت دل سے اور اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ کی ارواح کی آواز پہنچانے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کی اس انجمن میں اور آپ کی اس مجلس قرات میں ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے کہ فن کی کسی بھی ادا کو کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ دھیان دیجیے، ہم دنیا میں لہجے زمانہ بدلتا ہے، لہجے بدلا کرتے ہیں۔ کل تک آپ دیکھتے تھے کہ شیخ عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ پھر شیخ محمد صدیق المنشال ان سے پہلے، لیکن دنیا بدلی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں حرمین میں کسی زمانے میں شیخ سدیس کی کو لوگ جانتے تھے، شریم جی کو جانتے تھے، لیکن اب دھیرے دھیرے ان لہجوں سے ہٹ کر دوسرے لہجے دنیا میں آ گئے۔ تو لہجوں میں زمانہ بدلنے پر بدلاؤ ضرور آتا ہے، اور طبائع کی مانگ بدلتی ہے، نسلیں بدلتی ہیں، طبائع بدلتی ہیں، تو طبائع بدلنے سے لہجوں کی مانگ بھی بدلے گی۔ سب کچھ بدلا لیکن ادائے نزول نہیں بدل سکتی۔ آپ بھائیوں سے بہت دل سے ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی قراتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آپ پڑھیے، شیخ علامہ مراشی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب شاگرد اپنے استاد سے دور ہو جاتا ہے اور پھر استاد کے یہاں جا کے اپنے فن کی تصدیق کرانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو کوئی احتمال رہتا ہے کہ اس کے اداؤں میں کوئی نہ کوئی بدلاؤ آ جائے اور اساتذہ کے ادائیں وہ سنبھال نہ پائے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ استاد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی اداؤں کو، اگر اس کا شیخ موجود ہے تو اپنے شیخ کے پاس سامنے اس کو پیش کیا، اور اگر شیخ موجود نہیں ہے تو استاذ کے لیے فرض ہے کہ ادائیں کتابوں میں محرر ہے۔ کتابیں ہیں کیا چیز؟ ظاہر بات ہے کتابیں آپ کو ادا کیسے بنے گی، کیا ادا ہے، یہی کتابیں کہہ رہی ہیں۔ تو کہا لکھا ہے کہ قاری کو چاہیے کہ اگر اس کا استاذ موجود نہیں ہے، یا استاذ کو چاہیے کہ اس کا شیخ موجود نہیں ہے، تو وہ اپنی اداؤں کی کتابوں سے جانچ کرائے۔ اس وقت المیہ ہے اس فن کے ساتھ، یاد رکھیں، بڑا خطرہ ہے اس وقت، اور ہم بہت کھل کے یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں لہجوں کو تو بھائی دیکھو، دنیا میں درآمد اور برآمد یہ ہوتا ہے۔ جس ملک میں جس چیز کی کمی ہوتی ہے اور جہاں وہ فراوانی سے ہے، اس ملک سے اس کو امپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہم عجمی لوگ ہیں اور ہمارے پاس عربی لہجے نہیں ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عرب سے لہجوں کو امپورٹ کریں اور اس میں ان سے استفادہ کریں۔ لیکن دھیان دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لہجوں کے شوق میں جو ادائیں ہمارے اساتذہ کرام نے پسینے بہا کر ہمارے حوالے کی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان اداؤں کے بعد میں ہم محرف عند اللہ کہتا ہے، عند اللہ قرآن کریم کے اداؤں کی تحریف کا ہم سبب بن جائیں، اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ بھائیوں سے ہمارا ایک مشورہ یہ بھی ہوگا کہ آپ یہ کوشش کیجیے کہ آپ کے مجموعوں میں جب بھی ہمارے بھائیوں میں سے کوئی بھی تلاوت کرے، آپ دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مد ہوا، وہی مد اسی آیت میں دوسری جگہ آ رہا ہے، تو پہلی جگہ مد کچھ ہو رہا ہے، دوسری جگہ کچھ ہو رہا ہے، کبھی غنہ لمبا ہو رہا ہے، کبھی غنہ قریب الختم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے شیخ سید عامر سے متعلق ہم عرض کر رہے تھے کہ اتنا بڑا شخص، لیکن جب 40 سال تک اور ان کی عمر کے 40ویں سال میں ان کو میم ساکین کے بعد با کے آنے پر جو اخفا ہوتا ہے، اس اخفا کی ادا کے باب میں ان کا ایک اجتہاد تھا، اور ان کا اجتہاد جو ہے وہ خطا پر تھا۔ چنانچہ فرجہ ہونٹوں کا کھلا رکھنا وغیرہ، خیر آپ جانتے ہیں، اس کو مستقل رسائل مارکیٹ میں آئے ہیں، پڑھیے ان رسائل کو۔ تو جب ان کی اجتہاد نے خطا کی تو بڑے بڑے سیمینار دنیا میں قائم ہیں، اور سیمینار میں بڑے بڑے قرہ بہت ہی مدلل مقالے لے کر گئے اور کہا کہ یہ شیخ سید عامر کا اجتہاد ہے اور یہ مغالطہ ہے، ادائیں اجتہاد سے نہیں بنا کرتی ہیں، ادائیں سما سے ہوا کرتی ہیں، افواہ مشائخ سے ہوا کرتی ہیں۔
جب یہ چیز نہ کتابوں میں ہے اور نہ مشائخ کی افواہ سے کہیں سننے میں آئی، کیسے شیخ سعید عامر نے اپنے اجتہاد سے اس کو جاری کر دیا؟ اتنا بڑا شخص۔ لیکن آپ دیکھ، ذرا سا مسئلہ تھا، ذرا سا مسئلہ۔ ہم اگر آج کسی لہجے کے لیے کہیں ہمارا قصر لمبا ہو جاتا ہے، کہیں ہمارا قصر مختصر ہو جاتا ہے، عزیزو دھیان دیجیے، دیکھیے ٹھیک ہے دنیا میں شاید آپ کے کسی لہجے کو کوئی ماشاءاللہ کہہ دے، کوئی سبحان اللہ کہہ دے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں آپ محرف کہہ رہے ہیں۔ دھیان دیجیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ بھائیوں کی خدمت میں یہ بھی عرض کریں گے، جب آپ سے ہمیں الحمدللہ اچھی امید آپ اتنا عمدہ تلاوت کر رہے ہیں، تھوڑا سا کوئی ایسا نظام بنائیں کہ آپ کی قراتیں اور فن جو ہے بہت ترقی کرے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے جیسے ہم نے کل بھی کچھ بھائیوں سے عرض کیا تھا کہ ہفتے میں 10 روز میں کوئی مجلس ہو اور اس میں مثلا اجرا ہو جائے یا کتاب کا مذاکرہ ہو جائے یا کوئی کتاب کا درس ہو، بہرحال جیسا بھی آپ مشورہ کرتے دیکھیے اگر کوئی ممکن ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی کوشش کیجیے، جو کتابیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، اچھا خاصا وقت ہے آپ کے پاس، مارکیٹ میں اس فن کی اس وقت اتنی کتابیں آ رہی ہیں، کیا ہمارے جو اکابر ہیں بہت کچھ لکھ کر گئے ہیں، جن کی کتابوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے اساتذہ ترستے تھے، اب وہ مارکیٹ میں بہت آسانی سے بہت خوبصورت انداز میں دستیاب ہے ماشاءاللہ۔ ہم نہیں پڑھیں گے، ہمارے مشائخ کے ارواح اپنی قبروں میں، شکایت تو خیر ہم نہیں کہتے ہیں لیکن ان کے ارواح کو اس کا تو انتظار رہے گا کہ کوئی تو اس کو پڑھنے والا ہو۔ ہم نے راتوں میں دھواں پھاک کر، راتوں میں بیداریاں برداشت کر کے اس کو لکھا ہے، کیا اس کو کوئی پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے؟ اس لیے کوشش کیجیے کہ ان کتابوں کے مطالعے کی طرف بھی ہم اپنے آپ کو لائیں، کتابوں کا آپ میں باہم مذاکرہ ہو، کتابوں کے مذاکرے سے فنی بصیرت پیدا ہوتی ہے، فن میں تحقیق آتی ہے، گہرائی آتی ہے، جب کبھی کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے تو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، ہم خود ہی اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں آپ بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا پہلے سے کوئی ذہن میں تھا نہیں، لیکن کہا گیا کہ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق سے نوازے، اور ہم اور آپ اپنی زندگی کی آخری سانس تک، آنکھ بند ہونے تک، جب ہمارے اساتذہ نے ہم کا اعتماد کیا ہے تو ان کے اعتماد کے مطابق اس فن کو سنبھالنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنے بعد والوں تک منتقل کرنے کی بھی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کی جہاں سے بھی نسبت ہو، جہاں سے بھی سند ملی ہو، اپنے اساتذہ کے سامنے اپنے فن کو ضرور پیش کیا کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا من یستحیی ان رد ید السائل خالیا، اللہم یا رحمان یا رحیم، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مولا کریم ہمارے گناہوں سے درگزر کرنا۔ اللہ ہم پاپی بندے ہیں، سچ یہ ہے کہ آپ کی ذات عالی ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ انعامات کا معاملہ فرمایا، کیسے کیسے انعامات آپ کے ہمارے ساتھ ہیں مولا، لیکن نہ معلوم کیسے ہم سے آپ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اللہ کیسے غفلتوں میں زندگی گزرتی ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اے کریم ذات، ہماری نافرمانیوں کو تو معاف فرما، اللہ ہماری نافرمانیوں کو تو معاف فرما، اور مولا آپ کی اطاعت، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے حصے میں مقدر فرما، ہماری قسمت بنا دے مولا اس کو۔ اے رب العالمین،
ہماری مدد فرما، نفس اور شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اللہ تضییع اوقات سے ہماری حفاظت فرما۔ آپ کی ذات عالی نے جس کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا ہے، اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرما، ہمارے اوقات میں برکت نصیب فرما۔ مولا کریم دین متین کی اشاعت، خدمت قرآن کریم کی توفیق ہمارے حصے میں مقدر فرما، اللہ اس کو ہمارے حصے میں مقدر فرما۔ مولا تیری ذات عالی بے نیاز ہے، تو جس سے چاہے خدمت دے دیتا ہے مولا، اللہ تو جس سے چاہے خدمت دے دیتا ہے مولا۔ یہ محض آپ کا کرم ہے کہ آپ کی ذات عالی بے نیاز ہے، آپ نے ہمارا انتخاب فرمایا، اللہ ہمیں اس انتخاب کو سمجھنے کی اور اس کے لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کے لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ خدمت قرآن اس کو ہم اپنی زندگی کا بہت بڑا قیمتی سرمایہ خیال کرتے ہیں، اللہ اس سرمایہ سے کبھی محروم نہ فرما، اللہ خدمت قرآن سے کبھی ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہماری نسلوں کو قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ اس ملک میں امن و امان اور مولا برکت نصیب فرما، اللہ اس ملک میں امن و امان اور برکت نصیب فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے اساتذہ کرام کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرما، بہت جزائے خیر عطا فرما مولا۔ اللہ نہ معلوم کن کن تنگیوں کو کیسے کیسے دکھ برداشت کر کے انہوں نے یہ فن ہمارے حوالے کیا، اللہ فن کے بعد میں ہمیں دل سوزی نصیب فرما، اللہ ہمیں دل سوزی نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنی ذات عالی سے ہمارے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر فرما، مولا تیری یادوں میں رہنے کا شوق عطا فرما، تیری مالا جپنے کا شوق عطا فرما۔ مولا آپ نے اس دنیا میں جب بھیجا تو کیسی پاکیزہ روح کے ساتھ بھیجا تھا، لیکن مولا ہم اپنے قلب کو اپنی روح کو اس انداز میں پاکیزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، ہمیں معاف فرما، اور مولا قلوب کی پاکیزگی کا ہمیں شوق عطا فرما، اللہ زبانوں کو تیرے ذکر میں جاری فرما، اور مولا ہمارے قلوب کو تیری یادوں سے آباد فرما، اللہ ہمارے قلوب کو تیری یادوں سے آباد فرما، مولا ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے مولا، اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے مولا۔ ہم کمزور بندے ہیں مولا کریم، ہم کمزور بندے ہیں مولا، شیطان اور نفس کی ہم تاب نہیں رکھتے ہیں، اس کا مقابلے کی قوت ہم میں نہیں ہے مولا، تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اللہ ہماری کمائی میں برکت دے، کبھی کسی کا محتاج نہ بنا مولا، اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنا مولا کریم۔ یہاں آنے میں دین کو مقدم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ دین اور اشاعت دین کو مقدم رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں دین کا صحیح معنی میں داعی بنا دے اللہ، اے اللہ امت کی دینی بدحالی کے لیے ہمیں بے چینی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بے چینی نصیب فرما، مولا ہماری مدد فرما، ہم قدم قدم پر ہر سانس میں تیری غیبی نصرتوں کے محتاج ہیں اللہ، اے اللہ اپنی غیبی نصرتوں سے ہمیں نواز دے اللہ، اللہ اپنی غیبی نصرتوں سے ہمیں نواز دے مولا، اللہ ہماری تنہائیوں کو بھی تو آباد فرما مولا، تنہائیوں میں تیری ذات عالی سے اپنے راز و نیاز کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے سکھ دکھ کو تیری بارگاہ عالی میں پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ ہر طرح ہماری دستگیری فرما، ہماری حفاظت فرما، امت مسلمہ اس وقت تیری غیبی نصرتوں کے اور تیری حفاظت کی بڑی محتاج ہے مولا، امت کی ہر طرح مدد فرما اللہ، امت کی ہر طرح مدد فرما مولا، ہمیں اپنے لیے بھی رونا نصیب فرما اور امت کے لیے بھی رونا آنسو بہانا ہمیں نصیب فرما، بابرکت ساعت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بابرکت ساعت کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما مولا کریم۔ ہمارے ان بھائیوں نے جن محبتوں سے ہمیں نوازا ہے مولا، اور اپنی جن اخلاقی رفتوں کا ثبوت دیا ہے، اے کریم آقا تیری ذات عالی سے اس کی بھیک ہے مولا کہ انہیں ہماری طرف سے بہت بہتر بدلہ عطا فرما، اپنی شان بدلہ عطا فرما مولا، ہر طرح ان کی مدد فرما اللہ، ہر طرح ان کی مدد فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين.